قرآن کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرا لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ مبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو۔ تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں، تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاحن۔ مشاحن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہو۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت نہیں، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟
وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی تھے، میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ایمان پہ خاتمہ، اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان، وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے، وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔
تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک، اختلاف کرو۔ میری ایک رائے ہے، لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں دین پیش کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے، لڑی اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی کرو، افضل ہے۔ یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا، ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی، اخیر مناظرہ ہوندہ ہے، ایک دونوں گالی کٹ کے اٹھی جاندے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آفیشیل موبائل ایپلیکیشنز پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر جلد ریلیز ہوں گی۔ دیکھتے رہیے طارق جمیل آفیشیل۔